حلیہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے متعلق ایک روایت ہے، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائے، کہ سیرت کا ایک خاص پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بھی ہے۔ یہاں پر ایک روایت ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سألت خالی ہند بن ابی حالہ، میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے پوچھا۔ ابھی ان کے ماموں کیسے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی بیٹی تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے 2 نکاح ہوئے تھے۔ تو پہلی شادی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا ہند۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ تو اس طرح وہ ہند جو تھے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں شریک بھائی تھے، تو اس وجہ سے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں لگے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے پوچھا، وَقَانَ وَصَّافًا عَنْ حُلْيَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بہت زیادہ جاننے والے اور بہت زیادہ بیان کرنے والے تھے، یعنی بڑے شوق سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور حسن و جمال بیان فرماتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کیوں پوچھا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو بچپن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے، تو شاید ان کو وہ باتیں اس طرح یاد نہ ہوں، اس وجہ سے انہوں نے ان سے پوچھا۔ وَأَنَا أَشْتَهِي أَن يَصِفَ لِي شَيْئًا أَتَعَلَّقُ بِهِ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کے بارے میں، اور وہ بہت زیادہ شوق سے بیان فرماتے تھے، اور میں بھی چاہتا تھا کہ وہ میرے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حلیہ اور حسن و جمال کی باتوں کو یاد رکھوں۔ فقال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہند بن حالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بڑے عظیم تھے، اور لوگوں کی نظر میں بھی بہت زیادہ عظیم تھے، یعنی لوگوں کی دلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت اور بڑا مقام تھا، اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عظیم تھے۔ یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس طرح چمک رہا ہوتا تھا جس طرح 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ اطول من المربوع واقصر من المشذب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ طویل نہیں تھے، لمبے نہیں تھے، بلکہ دراز قد سے تھوڑے چھوٹے تھے اور درمیانے قد سے تھوڑے بڑے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک بھی درمیانہ تھا، نہ تو بہت چھوٹا قد تھا اور نہ ہی بہت زیادہ لمبا قد تھا۔ رجل الشعر عظیم الہامت رجل الشعر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا، یعنی بہت زیادہ بڑا نہیں کہ جس کو عام طور پر بدصورت سمجھا جاتا ہے، لیکن بہت چھوٹا بھی نہیں تھا۔ رجل الشعر ان انفرقت عقیقتہ فرقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گنگریالے تھے، اگر آسانی سے مانگ نکل سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکال دیتے تھے، ورنہ اسی حال میں چھوڑ دیتے تھے، یعنی تکلفات نہیں تھے کہ ایک گھنٹہ شیشے کے سامنے کھڑے رہو اور اپنے بات سیدھے کرتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل وغیرہ فرماتے تو اپنے بالوں کی مانگ اگر آسانی سے نکل سکتی تو نکال دیتے، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ اسی حال میں چھوڑ دیتے۔ يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کان تک ہوتے تھے،
لیکن کبھی کبھار اس سے بھی بڑھ جاتے تھے، کان کی لو سے بھی زیادہ بڑے ہو جاتے تھے۔ اظہر اللون واسع الجبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید اور سرخ تھا، یعنی سفید تھا لیکن سرخی مائل تھا۔ واسع الجبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کشادہ تھی۔ ازج الخواجب سوابغا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو آبروئیں ہیں یہ باریک تھیں اور خمدار تھیں۔ من غیر کرن، لیکن آپس میں ملی ہوئی نہیں تھی، درمیان میں تھوڑا فاصلہ تھا، جو کہ یہ بھی ایک خوبصورتی کی علامت ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ بینہما عرق یدرأ غضبہ، ان دونوں آبروؤں کے درمیان ایک رگ تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تو وہ پھول جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا تو وہ پھول جاتی تھی۔ اقنى العرنین لہ نور جعلوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک پر ایک نور اور روشنی تھی۔ جب پہلی دفعہ کوئی دیکھتا تو وہ یہ سمجھتا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک تھوڑی بلند ہے، لیکن وہ بلند نہیں تھی بلکہ اس کے اوپر ایک روشنی اور نور تھا۔ جب غور سے کوئی دیکھتا تو پتہ چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک پر ایک نور ہے۔ قص اللحیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی۔ سہل الخدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک ہموار تھے، ان پر کوئی دبا وغیرہ نہیں تھا۔ ذلیع الفم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک بڑا تھا۔ مفلج الاسنان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانتوں میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، یہ بھی ایک خوبصورتی کی علامت ہے کہ سامنے کے جو دانت ہیں تھوڑے جدا جدا ہو، ان میں تھوڑا سا فاصلہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ایسے تھے۔